میں فخر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ود فخر. آج کی ڈیبیٹ میں یقیناً آپ کو اسکرین پہ دو جو ہماری بہت اچھی اینالسٹ کہیں جرنلسٹ کہیں اور دو فیمیل جو ہیں یانا جی اور آرزو صاحبہ فرام اسلام آباد, اینڈ یانا جی جوائننگ اس فرام آل دا وے فرام انڈین سائڈ والا کشمیر بلکہ سری نگر میں کہوں گا. یانا جی بہت شکریہ, کیونکہ دونوں کے ساتھ میرا غالباً پہلا شو ہے جن میں دونوں یہ الگ الگ تو دونوں کے ساتھ شو ہوتا ہے, لیکن آج اتفاق ہے کہ دونوں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو دونوں کو تھینک یو ویری مچ کہوں گا. یانا آپ کافی دور سے جوائن کریے, بہت شکریہ. اینڈ آرزو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ یانا, یہ آپ کی فرمائش پہ جو ہے وہ جلدی جلدی میں نے کہا آج پھر میں جو ہے پہننے کی کوشش کروں ساڑی. بہت شکریہ. اوکے, زبردست. مطلب خواتین جو ہے وہ کپڑوں کے حوالے سے ویورز آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب جہاں پہ بھی رہتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہے. ہم تو مطلب کیا ہے کہ ایک ہی کوٹ ہوتا ہے اور وہ پہن کے نا اس کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں یار یہ ایک دفعہ پہنی ہے, یہ ساڑی ہے یا جو بھی کپڑے ہیں, دوبارہ پھر کوشش کرتے ہیں ریپیٹ نہ کریں. اچھا یانا جی, اس وقت ایک تو فلڈ آیا ہوا ہے پاکستان میں, کافی کرائسس ہیں, تقریباً کوئی 35 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں, اور ایک 2010 میں آیا تھا اور ابھی 2022 میں کافی نقصان ہوا اس سے. وہ تو ہے ایک طرف, لیکن ایک تو نریندر مودی جی کے ٹویٹ کو یہاں پہ لوگ کافی مطلب اس سے بڑے خوش ہیں. حالانکہ وہ پہلے بھی مطلب شہباز شریف صاحب کو مبارکباد بھی انہوں نے دی, لیکن اب انہوں نے کہا کہ یار مجھے افسوس ہے کہ وہاں پہ کافی بڑا فلڈ آیا ہوا اور لوگوں کا نقصان ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ کریں گے یہ والی بات. ایک تو تھوڑا سا آپ کا اس پہ ٹیک چاہوں گا, اور پھر کیونکہ باقی کرائسس بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشر ہے حکومت پہ کہ یار آپ واگا بارڈر کو کھول لیں اور ہندوستان سے جو ہے چیزیں منگوانا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ کبھی افغانستان کی طرف دیکھ لیں, کبھی ایران کی طرف, اور چائنا والی ہمارے پاس آتی ہیں لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہے یہاں پر, آلریڈی بہت زیادہ مہنگائی. تو کیا کہیں گی دونوں چیزوں کے حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے یہ کیلامٹی ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اینڈ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ریئلی لاٹ آف ٹربل رائٹ ناؤ. So, and on a humanitarian basis, all politics aside, all of that aside, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب لوگ حفاظت رہے, سلامت رہیں, ان کی پراپرٹی سلامت رہے, ان کی جانیں سلامت رہیں. اینڈ ہماری یہی دعا رہے گی فرام دا انڈین سائڈ کہ وہاں پہ کم سے کم لائک نیچرل ڈیزاسٹر میں مطلب ہیومنس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن ہم دعا کریں گے کہ وہاں کم سے کم جتنا کم ہو سکے اتنا کم ڈیمیج ہو. اینڈ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے, اب میں نے ریئلی ویری بیڈ. اور مجھے وہ یاد آ گیا جو کیدارناتھ میں بھی ہوا تھا, ہمارے یہاں اتراکھنڈ میں ہوا تھا, کچھ اسی طرح کا ماحول تھا وہاں بھی جب وہاں پہ فلڈز آئے تھے. اینڈ دیز آر آل انیکسپیکٹڈ تھنگس. اینڈ لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے, جس کے بارے میں ہمارے مودی جی ہر ایک جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کے جو پی ایم ہیں ان کو جو بھی پلیٹ فارم ملتا تھا, جو ایکس پی ایم تھے, وہ صرف جا کے کشمیر کی بات کرتے, لیکن ہمارے جو پی ایم ہے جو بھی ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے, نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, وہ ہر جگہ جا کے بارے میں ہی بولتے رہتے ہیں. بیکاز اٹ ہیز بیکم, یہ ایکچولی سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہم سب کا. ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ سب ہندو مسلم انڈیا پاکستان یہ کشمیر, نو, سب سے بڑا that the world is facing today is the climate change. آپ دیکھیے ایجپٹ میں کہاں سے سنو ہو گیا. آپ اگر اس سال اگر آپ کشمیر میں ہوتے, آج آپ کو پتا ہے میں پری محل سے آ رہی ہوں اس وقت, وہاں پہ میں نے دیکھے ٹورسٹ جو انڈیا کے گرم حصوں سے آئے ہیں, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے بول رہے تھے یہ یہاں اتنی گرمی کیسے, یہاں اتنی گرمی تو ہمارے کٹرا میں بھی نہیں ہوتی, یہاں اتنی گرمی تو ہمارے بہار میں بھی نہیں ہوتی, اتنی گرمی ہو گئی شری نگر میں, اور وہاں ایجپٹ میں سنو ہو رہا ہے. تو دیز آر آل سائنس آف کلائمیٹ چینج. جو جس طرح کا قہر پاکستان میں آج ہے, اٹ از اے سائن آف کلائمیٹ چینج, اور اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. بوتھ کنٹریز ٹوگیدر آئی فیل شوڈ ورک آن دس, بیکاز ہمارا ایکو سسٹم ایک ہی ہے اینڈ آف دا ڈے.
جی بالکل یانا جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پہلے بھی اور اب بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا جو نمبر ہے وہ بڑھ گیا. بٹ دا تھنگ از کہ سیریس میں آپ کو بتا دوں، میں بھی ابھی آرزو بھی مجھ سے ایگری کرے اس بات پہ کہ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے یار ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں اور آپ لوگ کلائمیٹ چینج لگائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ ایک اب عام لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی کہ نہیں یار یہ نارمل نہیں ہے. جب سے یہ مطلب یہ ریجن میں جو لوگ پرانے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہاں ٹھیک ہے، مونسون میں نارمل بارشیں ہوتی تھی، سردیوں میں پھر بارش، ایک لمبی سردی ہوتی تھی اور درمیانی گرمی ہوا کرتی تھی، لیکن اب بالکل سارا کچھ چینج ہو گیا. ایک تو آرزو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی، یقیناً آپ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، ہم بھی، کیونکہ میرا خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے متاثر ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے. ایک تو جو گورنمنٹ کے ہاں سے یہ خبریں مطلب ہم سن رہے ہیں اور آوازیں بھی آ رہی ہیں، اب بزنس کمیونٹی بھی کہہ رہی کہ یار ہندوستان کے ساتھ کیا جائے. ہم کیوں تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہندوستان سے اگر ہم نے پیاز ٹماٹر، حالانکہ پہلے بھی ہم منگواتے رہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں آتا تھا، پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس سے تو ہماری شاید ناک کٹ جائے گی، اور ہم نے تو مودی جی کو کہا تھا اب تو یہ ہے اب تو وہ ہے، اب اگر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، اس حکومت کے نہ میاں نواز شریف نے کبھی کچھ اس طرح کی بات کی اور نہ میاں شہباز شریف صاحب نے، لیکن پھر بھی شرما کس چیز کی وجہ سے رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے شرما نہیں رہے، لیکن یہ کہ یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. جو گورنمنٹ بھی پاکستان میں آتی ہے اور سب سے پہلے آتے کے ساتھ ہی کشمیر راگ الاپتی ہے، اور اس کے بعد اسی قسم کی باتیں چلتی رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو یہی آرڈر گیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے گا اور ہمیں کھا جائے گا. تو اس قسم کی باتیں کرتے کرتے آپ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے ہندوستان کی، تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ ہوگی اور تھوڑا سا سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں سے کیا رسپانس آئے گا. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو چاہے اے پی ایس میں جو اٹیک ہوا تھا بچوں کے جو اسکول تھا وہاں پر، اس کو دیکھ لیجئے، چاہے ریسنٹلی جو ہم لوگوں کا ایک پلین کریش تھا کراچی میں، اس کو دیکھ لیں، یا پھر فلڈ کو دیکھ لیں، یا کوئی بھی دوسرا حادثہ جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کو جو ہے ہندوستان میں بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے اور اس کے لیے ضرور افسوس بھی کیا جاتا ہے، اور ہر لیول پہ عام آدمی سے لے کے گورنمنٹ لیول تک جو ہے کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سے کبھی اس قسم کا رسپانس نہیں گیا، اور اگر کبھی کوئی حادثہ بھی ہوا، چاہے وہ 26/11 ہو یا کچھ، تو ہم اس پہ بڑی ڈٹائی سے انکار کر دیتے ہیں. تو اور انکار کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوتے کہ ہم اس میں کوئی مدد کریں گے ان لوگوں کو پکڑنے میں یا سزا دینے میں. تو obviously اب جب ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے اور ہمیں جانا ہی ہے، تو ابھی بھی ریسنٹلی آپ جانتے ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ نپل شرما کا کیس لے کے یونائیٹڈ نیشن میں جائیں گے. اب ایک چیز جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، آپ وہ لے کے بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یا پھر کم از کم یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں بھارت کی طرف کہ جی ہمیں ویجیٹیبلز چاہیے یا ہم ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹریڈ بند بھی ہم ہی نے کی تھی، یہ بھی میں بتا دوں کہ ہندوستان نے نہیں کی تھی، وہ بھی ہمارے کارنامہ تھا کہ ہم نے ٹریڈ بند کی تھی. تو ظاہر ہے دوبارہ سے اگر ہم اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا بہت شرمندگی تو نہیں کہوں گی، لیکن تھوڑا سا سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کی طرف سے انکار ہو جائے یا کوئی سخت بات کہی جائے. صرف یہی وجہ لگتی ہے. ٹھیک. اچھا یعنی جی ایسا ہے کہ مطلب ایسے موقعوں پہ ایران میں ہم نے دیکھا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، ہندوستان میں ہوتی ہے، بلکہ اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. اب تو خیر یورپ بھی نہیں بچا ہوا، امریکہ بھی نہیں بچا ہوا اس طرح کی چیزوں سے، لیکن خیر ان کو ہماری امداد کی کوئی خاص ضرورت تو کبھی پیش نہیں آئی. بٹ یہ کہ ہم لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، لازمی سی بات ہے. جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ حکومت بڑی کلیئر کھل کے بات کر رہی ہے، یونائیٹڈ نیشن کو بھی کھل کے مطلب منہ کھول کے بات کر رہی ہے کہ بھائی آپ ہمیں ہیلپ کریں، یہ ہماری اکیلے اس کا بس کی بات نہیں ہے یقیناً. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان، ٹھیک ہے ویجیٹیبلز کی ہم بات تو کر رہے ہیں، مطلب وہ بھی ایک جینون پرابلم ہے اس وقت، بٹ اس کے ساتھ ساتھ باقی میڈیسنز میں ہندوستان ہے، اور پہلے میڈیسن آیا بھی کرتی تھی، یا اور کیا چیزیں ایسی ہندوستان کر سکتا ہے اگر لیٹ سپوز بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات کافی گرم ہے آج پچھلے 2-3 دنوں سے. تو کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئک سسٹم موجود ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ. Just to carry forward what Arzu ji was saying, ٹھیک ہے نا، اگر وہ سیاست ان کی اگر کشمیر بیسڈ بھی ہے، اگر وہ اس طرح سے جتاتے ہیں مطلب کچھ پارٹیز جو آپ کی پاکستان، میں نہیں کہوں گی شہباز شریف صاحب، بیکاز آئی فیل کہ ہی refrains from talking about Kashmir and I respect him for that.
اوکے. مگر جو بھی حکومت ہے پاکستان کی جو کشمیر سینٹرک ہے, اگر وہ کشمیر کا سچ مچ بھلا چاہتی ہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہو, اس کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایون کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے گا اگر ٹریڈ روٹس کھل جائیں تو. I'll tell you how. کشمیر از ہارٹیکلچر اینڈ فلوریکلچر بیسڈ. زیادہ جو ہماری آمدنی آتی ہے اٹ از فرام ہارٹیکلچر. لیکن یہاں پہ ہم جب تک ایپلس ریسٹ آف دا انڈیا میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کا پرائز بڑھ جاتا ہے. پھر جو یہاں کے ہمارے جو ایپل فارمرز ہیں ان کو وہ پرائز نہیں مل پاتا, وہ اس طرح کی سیلز والیوم نہیں مل پاتی جو وہ چاہتے ہیں, جس کی وہ امید رکھتے ہیں, کیونکہ پرائز بڑھ گیا ہوتا ہے بائی دا ٹائم. کیونکہ ڈسٹینس دیکھیے, بائی دا ٹائم کشمیر سے ریسٹ آف انڈیا میں ہمارے ایپلس چلے گئے, میں صرف ایپلس کا ایگزامپل دے رہی ہوں, تب تک پرائز اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے اور انڈیا میں لوگ پھر اتنے مہنگے ایپلس نہیں کھاتے. وہ پسند کرتے ہیں کہ ایران سے جو ممبئی کے پورٹس میں آ جاتے ہیں, گجرات کے پورٹس میں جو ایران کے ایپل آتے ہیں وہی کھا لیتے ہیں. وہ مطلب ان کو اسی کی عادت لگ گئی ہے کیونکہ اس پہ نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے نہ کچھ, اور وہ سستے میں آ جاتے ہیں. جبکہ کشمیر سے آل دا وے نیچے جانے تک وہ مہنگے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ٹریڈ روٹس کھلے ہوتے پاکستان, یا کم سے کم جس علاقے کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, اس علاقے میں اگر ہماری ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی, اٹ ول بی مطلب یہ اکنامک بوسٹ ہوگا کشمیریوں کے لیے. ٹریڈنگ آف اینی تھنگ, ناٹ جسٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, کپڑا بولو یا کوئی بھی ایسی چیز جو کشمیر سے وہاں جا سکتی ہے. ایکسپورٹس ہمارے زیادہ فلرش ہوں گے, پراسپیرٹی ہوگی اگر ہم پاکستان اینڈ وہ جو مظفر آباد ریجن ہے, گلگت بالٹستان ریجن ہے, اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دیں تو اس سے صرف ان لوگوں کی بھلائی نہیں ہماری بھی ہوگی, ان کو بھی چیزیں سستے میں ملیں گی اور ہمیں بھی جو ہے ٹریڈ ہمارا بوسٹ ہوگا, کیونکہ ریسٹ آف دا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ہمیں دقت پڑتی ہے. سو دس از ون تھنگ کہ وہ ان حکومتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وین اٹ کمس ٹو ٹریڈ, کہ اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ الائنس اچھے سے بنا کے رکھا تو کیا ہے کہ ٹریڈ روٹس کھلی رہے گی اور اس سے عام انسان کو فائدہ ہوگا. اور عام انسان کو آج کی تاریخ میں کیا چاہیے کہ پروگریس ہو, مطلب کہ اگر جو بزنس میں ہے یا جو ایک کسان ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کو سیاست سے کیا لینا دینا. آپ سیاست بول, آپ تقریریں کر کر کے تھوڑی نہ ان کا دل جیت سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو یا کشمیر کی. تقریروں سے کیا ہوگا؟ آپ نے ایسے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جس سے پاکستان کی عوام کا بھی بینیفٹ ہو, کشمیر کی عوام کو بھی بینیفٹ ہو, اور اس کے لیے اگر آپ کو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہو. اور when I talk about دوستی, I don't mean ایسی دوستی جس میں آپ بیٹرے کریں گے, I mean ایسی دوستی جو آپ نبھائیں گے جس طرح سے آپ چائنا کے ساتھ نبھاتے ہو. چاہے کچھ بھی ہو جائے, چائنا کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. اگر وہی دوستی آپ ہندوستان کے ساتھ نبھاؤ گے تو آپ کو تو چائنا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہی ہندوستان ایسی اٹھا کے $1 بلین یو ایس ایس آر کو دے دیتا ہے, رشیا کو دے دیتا ہے, I'm sorry not USSR, رشیا کو دے دیتا ہے. بس ایسے ہی یہ وہی بھارت ہے. تو ہمارے اپنے جو ہمسائے ہیں نیبر سے, کیا اس کے لیے نہیں کرے گا یہ بھارت؟ زبردست.